بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ رب العزت کے قوانین قدرت میں سے کئی ایک دو قوانین ہم نے اکثر آپ کے سامنے رکھے۔ ان میں سے اللہ کا ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، اور جو اللہ رب العزت کے اس قانون کے اوپر، اس اصول کے اوپر پورا اترے گا، وہ اللہ کا لاڈلا ہے اور اللہ کا پیارا ہے، اور وہ ہے قانون، اس کو میرٹ کہہ لیجئے۔ جو اللہ کے میرٹ پہ پورا اترے گا وہ اللہ کا لاڈلا اور پیارا ہے، اور جو اللہ کا لاڈلا اور پیارا ہے وہ اگر اس میرٹ سے نیچے اتر گیا، کوئی لاڈلا نہیں ہے، کوئی پیارا نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے اصولوں کے مطابق چلتے ہیں۔ انہی اصولوں کی وجہ سے کہہ دیا گیا تھا اے نبی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو اللہ کو لاڈلا اور پیارا تو کوئی نہیں نا، امام الانبیاء ہیں، ان کو کہہ دیا گیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے تمام اعمال ضائع، کیونکہ آپ اگر ایسا ہوا کہ آپ میرٹ سے نیچے اتر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ دیا گیا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح ابھی آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ جس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نہیں جانتے، ابھی تو آپ کو معافی دی جاتی ہے، آئندہ اگر ایسا سوال کیا تو منصب نبوت ہی چھین لوں گا۔ جو اللہ کے میرٹ پہ پورا اتر رہا ہے وہ لاڈلا ہے، جو نہیں پورا اتر رہا وہ کوئی لاڈلا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک نبی کا بیٹا ہے، اور نبی بھی ظاہر ہے کہ حضرت نوح ایک لاڈلے نبی ہیں، پیارے نبی ہیں، تو باپ کی آنکھوں کے سامنے، نبی کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ میرٹ پہ پورا نہیں اترا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حابیل اور قابیل، ہے تو دونوں حضرت آدم کے بیٹے نا، بیٹا ہونے میں تو فرق نہیں ہے، لیکن ایک جنت میں جا رہا ہے اور ایک جہنم میں جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک میرٹ پہ پورا اتر رہا ہے اور دوسرا نہیں اتر رہا۔ جیسے کل کے خطبہ میں بھی ہم نے مثال دی تھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا اللہ کے ہاں زیادہ وہ معزز ہوگا، محترم ہوگا۔ جتنا تقوی لو ہے اتنی عزت اس کے اللہ کے ہاں کم ہوگی۔ اور ہم نے مثال دی اس کی کہ ایک طرف جو ہے وہ کالے رنگ کا حبشی بلال چلتا زمین پہ قدموں کی آواز جنت میں، اور دوسری طرف ابو لہب جس کا لقب ہے اور جس کا چہرہ کہتے ہیں کہ بڑا روشن اور لائٹیں مارتا ہوا، اس کے بارے میں کہہ دیا گیا قیامت تک کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا مطلب وہ میرٹ پہ پورا اترا اور وہ نہیں اترا۔ اور اللہ کے میرٹ کون کون سے ہیں ذرا یہ نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ شرک، توحید اللہ کے ہاں ایک میرٹ ہے۔ جس بندے نے کسی مقام پہ بھی، کسی جگہ پہ بھی توحید پہ کمپرومائز کر لیا، وہ شخص کبھی کسی صورت بھی اللہ کے ہاں معزز اور محترم نہیں ہو سکتا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات ہے رسول اللہ کی سنت کی اتباع۔ جس شخص نے زندگی میں رسول اللہ کی سنت کی اتباع پہ کمپرومائز کر لیا، کوئی مقام نہیں اس کا اللہ کے ہاں، بلکہ قیامت کے دن حوض کوثر کے اوپر اس کو کہہ دیا جائے گا سحقن سحقن، یہاں سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ کچھ لوگ آئیں گے، ان کے بھی آزاد چمک رہے ہوں گے، نبی اسلام پہچان لیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں، نبی اسلام حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے وہ قریب آنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے درمیان میں دیوار کھڑی کر دیں،
نبی اسلام کہیں گے یہ کیا ہوا، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں رد و بدل کیا، آپ کی سنتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ کے امتی ہیں، امتی ہوں گے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، چمکتے رہیں، کچھ بھی ہے، جو میرٹ تھا اتباع سنت کا اس پہ پورا نہیں اترے، یہ معاملہ ان کا۔ تو نبی اسلام بھی کہہ دیں گے سحقن سحقن، گیٹ لاسٹ، نکل جاؤ یہاں سے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بےتاب ہو رہے تھے میری امتی آنے دو، جب رسول اللہ کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے میرٹ میں رد و بدل کیا ہے، اب آپ نے بھی کہہ دیا چلو یہاں سے۔ تو یہ ایک میرٹ۔ تیسری بات نوٹ کر لیں کہ اخلاص، اخلاص فی العمل، عمل کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی اللہ کے ایک میرٹ اور رسول ہے۔ جتنا مرضی بڑا لاڈلا ہے، پیارا ہے، کچھ بھی ہے، اگر اس کے عمل میں اخلاص نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں اس کے عمل کی اللہ کے ہاں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص اللہ کی ملاقات چاہتا ہے، جو شخص اللہ کی رضا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کی محبت چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ نماز صرف اللہ کے لیے، روزہ صرف اللہ کے لیے، قربانی صرف اللہ کے لیے، حج عمرہ صرف اللہ کے لیے، کوئی بھی عبادت کرنی ہے صرف اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اجر کس نے دینا؟ اللہ نے۔ جنت کس نے دینی؟ اللہ نے۔ آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ جنت کے لیے۔ تو درمیان میں دائیں بائیں کو کیوں شامل کر رہے ہیں؟ جب ہے ہی سب کچھ اللہ کے لیے کرنا ہے، اجر بھی اسی سے لینا ہے، جنت بھی اسی لینی ہے، تو پھر کسی اور کو دکھانے کے لیے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم اتنی جو ہے وہ ہمیں بھوک پڑی ہوئی ہے کہ کوئی ہماری تعریف کرے، واہ واہ کرے، ہمارا چرچا ہو، ہمارا اسٹیٹس بلند ہو معاشرے میں؟ اس کی بھوک کیوں پڑ گئی؟ ہمیں یہ بھوک کافی ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے، ہمیں یہ بھوک کافی ہے کہ بس ہمیں جنت مل جائے، اسی کی بھوک چاہیے ہمیں، بس واہ واہ کی، تعریف سننے کی، چرچا ہو، نام بلند ہو، نیک نامی ہو، یہ بھوک نہیں ہونی چاہیے مومن کے اندر۔ عمل ہو تو اللہ کے لیے۔ ایک چوتھی بات یہاں نوٹ کریں کہ عمل بھی ہو، یہ نہ ہو کہ عمل ہی نہ ہو، عمل بھی ہونا چاہیے بندے کا زندگی میں۔ یہ نہیں ہے کہ نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ اچھے طریقے کا، نہ ہی آج تک کوئی صدقہ کو صحیح طریقے سے کر سکا، نہ ہی آج تک جو ہے وہ حج بھی فرض ہے، حج بھی نہیں کر سکا، زکوٰۃ بھی ہر سال فرض ہو رہی ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، عمل بھی ہو۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں دنیا میں کہہ دیا گیا تھا سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ جس ہستی کے بارے میں، یہ جس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کہہ دیا جائے کہ یہ قیامت کو جنت میں اس کو یہ مقام ملے گا، دنیا میں کہہ دیا جائے، اس سے بڑھ کے مقام کیا ہے؟ اس کے باوجود بھی نبی اسلام اپنی بیٹی کو اکثر کہا کرتے تھے انکزی سلی معاشیت، اے میری بیٹی جو تم مانگتی ہو دنیاوی ضرورت وہ مجھے بتاؤ، ایک باپ ہونے کے ناطے تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، میری استطاعت میں ہوئی تو تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا، لیکن انکزی نفسکی من النار، اللہ کے ہاں قیامت کو جہنم کی آگ سے تم نے خود اپنے آپ کو بچانا۔ دنیا میں جو چاہو مانگو میں دوں گا، لیکن جہاں تک تعلق ہے قیامت کو، اللہ کی عذابوں سے بچنا، وہ تم نے خود کرنا ہے، عمل صالح تم نے خود کرنے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر، یعنی 10 ہجری کا واقعہ، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سٹیٹمنٹ جاری کر دی تھی پبلکلی، یعنی آپ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سیدنا عثمان جو آپ کے لیے جو ہے وہ جہاد کے لیے کچھ مال لے کے آئے، اور پوٹلی تھی، اشرفیوں کی تھیلی تھی، اور آپ علیہ السلام اس کو کبھی دائیں ہاتھ پہ الٹا رہے ہیں، کبھی بائیں ہاتھ پہ ایسے کر رہے ہیں، ممبر پہ ہیں اور پبلک لوگ موجود ہیں، اور آپ نے اس وقت کہہ دیا عثمان ما ذرہ عثمان لما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جس طرح مرضی زندگی گزارے کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا، جنتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی یہ رسول اللہ نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی پبلکلی، لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان کا معاملہ کیا بنا؟ کیا نمازوں سے چھٹی کرنے لگے ہیں؟ روزہ چھوڑنے لگ گئے؟ قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا؟ نہیں، اس کے باوجود بھی راوی روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان اکثر جاتے
اور قبر کے پاس بیٹھ کے روئی جاتے، روتے رہتے حتیٰ کہ حتیٰ باللحیتو، یہاں تک کہ داڑھی تر ہو جاتے، یعنی اتنا روتے. ہم میں سے، میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے زندگی میں اپنے اعمال سیئہ کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اتنا رویا ہو کہ اس کی داڑھی بھی بھیگی ہوئی ہو. دو چار قطرے گرتے ہیں بس ہمارے، تو کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اتنا رو رہے ہیں کہ ان کی داڑھی بھیگ رہی ہے. پوچھا گیا کہ آپ کے سامنے جہنم کا ذکر آتا ہے، قیامت کا ذکر آتا ہے، یہ سارے معاملات آتے ہیں، آپ کبھی اتنا نہیں روئے. قبر کا ذکر آئے تو آپ اتنا روتے ہیں کہ داڑھی تار ہو جاتی ہے. اور آپ اکثر قبرستان جاتے ہیں اور قبر کے پاس، کسی قبر کے پاس بیٹھ کے رونے شروع ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ پہلی سیڑھی ہے، قبر جو ہے وہ پہلی منزل ہے. اس میں اگر کامیاب ہو گئے تو آگے بیڑے پار ہیں، لیکن اس میں اگر معاملہ ایسا ہو گیا کہ فیل ہو گئے تو پھر یہ ہے کہ آگے مشکلات ہوں گی. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دی گئی، اس کے باوجود عمل دیکھیے. تو عمل بھی ہو تو پہلا میں نے عرض کیا کہ توحید ہو، دوسرے نمبر پہ اتباع سنت ہو، تیسرا یہ اخلاص ہو، اور چوتھا یہ ہے کہ عمل ہو. جب انسان کا عمل ایسا ہوگا کہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، میرٹ پہ پورا اتر رہا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہ بندہ محبوب بھی ہوگا اور لاڈلا بھی ہوگا. ایک آخری بات نوٹ کیجئے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا جو سب سے آسان نسخہ ہے، قیمتی نسخہ ہے، وہ ہم نوٹ کر لیں، اور وہ ہے نوافل کا اہتمام. نوافل کا اہتمام. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا کوئی بندہ میرے قریب تب ہوتا ہے جب وہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے. فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض حج ہے، فرض زکوٰۃ ہے، یعنی جو چیز فرض ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا، پورے اہتمام کے ساتھ، باقاعدگی سے، پابندی سے فرائض کا اہتمام کرتا ہے. تو وہ فرمایا کہ وہ میرا مقرب بندہ بن جاتا ہے، قریبی بندہ. لیکن جب وہ فرائض کے ساتھ ساتھ اسی طرح نوافل میں بھی، نفل نماز ہوگی، نفل روزہ، نفل صدقہ، نفل جو ہے وہ دیگر معاملات، وہ اگر اس پہ بھی اسی طرح ہی اہتمام کرنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اللہ کرے. اور جب میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. یعنی یہ اس کو مقام ملتا ہے. تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا اس سے قیمتی نسخہ کوئی نہیں کہ نوافل کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، نماز، فرض نماز کے ساتھ جو شخص اس کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں محبوب بھی بن جاتا ہے اور پیارا بھی بن جاتا ہے. تو یہ آج کے درس میں ایک مختصر سی بات تھی، وہ یہ کہ جو شخص اللہ کے میرٹ پہ، اللہ کے اصولوں پہ پورا اتر رہا ہے وہ اللہ کا ڈالدہ بھی ہے اور پیارا بھی ہے. اور جو میرٹ اور اصولوں میں پورا نہیں اتر رہا، چاہے وہ لاڈلا ہے، پیارا ہے، اللہ اس کو اتار پھینکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے آج فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں جو آیات تلاوت کی ہیں، اللہ نے نبی اسلام کی بیویوں کو کہہ دیا گیا، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے، دنیا کا مال چاہیے، فتعالین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، آؤ، فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں دنیا کا مال دوں پھر رخصت ہو جاؤں، آج کے بعد میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، لیکن اگر اللہ چاہتی ہو، اللہ کا رسول چاہتی ہو اور آخرت کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر اللہ کے ہاں پھر بہت بڑا اجر ملے گا. اور فرمایا مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے کوئی عورت جو ہے وہ بے حیائی کا ارتکاب کرے گی، يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ، تو دگنا عذاب دوں گا. دوسری عورت کو جو عذاب ملتا ہے تم سے دگنا ملے گا، کیونکہ تمہارا سٹیٹس بلند ہے، نبی کی بیوی. اور دوسری تو فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، جو فرما برداری کرے گی، عمل صالح کرے گی، فرمایا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مرتين، اس کو بھی اجر بھی ڈبل دوں گا. تو مطلب کیا ہے کہ جو میرٹ پہ پورا اتر رہا ہے وہ لاڈلا پیارا ہے، جو نہیں اتر رہا تو وہ کوئی لاڈلا نہیں. یہ آج کا ایک پیغام تھا. اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے طے کردہ اصولوں اور میرٹ پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.